السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر ملک میں ہر جگہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگ گھبراتے ہیں اس کا حل تلاش کرنے میں. کون کرے گا، حکومت کرے گی یا حکومت کان نہیں دھرتی وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹارچ بیئرر بن جاتے ہیں، جو راہ دکھاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ علاج کے ذریعے ہو، چاہے وہ تعلیم کے ذریعے ہو، یا چاہے وہ تربیت کے ذریعے ہو. اور اسی طرز پہ اگر ہم بات کریں تو ہمدرد وقف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ نہ صرف مستفید ہوئے بلکہ دنیا بھر میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے. حکیم سعید صاحب مرحوم، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور نہ صرف لوگوں کی طب یا علاج پہ فوکس کیا بلکہ ان کی تعلیم، تربیت اور معاشرے کی بہتری کے لیے بہت کام کیا. اور آج بھی ہمدرد وقف پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہا ہے اور بہترین پرفارمنس دے رہا ہے. تو آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہے ہمدرد وقف پاکستان کی چیف متولیہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، جو کہ حکیم سعید صاحب مرحوم کی صاحبزادی بھی ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر ارشد سلیم. تو ہماری کوشش ہوگی اس پوڈ کاسٹ پہ ہم جاننا چاہیں گے ہمدرد کی پوری لیگیسی، اس کی کیا سٹوری رہی ہے، کیا سٹرگلز رہی ہیں، کن ایریاز میں وہ کام کر رہے ہیں. اینڈ آف کورس سعدیہ صاحبہ سے ہم پوچھیں گے حکیم سعید صاحب کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی جرنی کیسی رہی، وہ اپنی پرسنل لائف میں کیسے تھے، اور بہت کچھ باتیں سیکھنے کو ملے گی. آئیے چل کے پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سعدیہ صاحبہ، پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمدرد اصل میں کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے، مطب ہے، دوا ساز ہے، درس گاہ ہے، اتنی ساری شیپس اینڈ فارمز میں ہے، تو آپ ذرا بتائیے اس کے بارے میں. ہمدرد ایک ادارہ تو ہے اپنی طرف سے، بٹ یہ ایک، اگر آپ اس کو زیادہ اس میں لیں وائڈر فارم میں، تو اٹس سوچ جو حکیم صاحب کے ذہن میں آئی کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جس سے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی، کیونکہ وہ جب آئے تھے تو اسی ارادے سے آئے تھے اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان کی محبت میں، کہ وہ ایک ایسی چیز بنائیں جو عوام کے لیے ہو اور جس میں عوام کی عافیت ہو، تندرستی ہو، صحت ہو. بہت سی چیزیں ذہن میں ان کی تھیں اور الحمدللہ وہ بہت کامیاب رہے اپنی اس سوچ میں بھی کہ وہ ایک ایسی چیز بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. اور ہمدرد کا خیال انہیں بیسکلی لگ بھگ کون سے پیریڈ میں آیا تھا، اور حکمت کو لے کے انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا کیوں چاہا؟ نہیں، وہ اصل میں منسلک تو تھے وہ ہمدرد سے اپنی جوانی سے. وہ ویسے یہاں آئے تھے تو کچھ زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے، ہی واز ینگ، مگر مطلب یہ کہ ان کو ایک اپنی بنانی تھی ایک شناخت نئے ملک میں. نئے ملک تھا پاکستان، ان کے لیے محبت ان کو پاکستان سے بہت تھی، اسی لیے وہ آ بھی گئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہندوستان میں. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میں اپنی وہ پناہ کروں، اپنے پاکستان کے لیے کام کروں اور اس کے لوگوں کے لیے کچھ کروں اور ایک ایسی چیز بناؤں جس سے کمانا ان کے ذہن میں بالکل نہیں تھا. عافیت تھی، محبت تھی لوگوں کی، کہ میں ایسے کام کروں جس میں میں لوگوں کے درد کو سمجھ سکوں، ان کا درد کا مداوع کر سکوں. ایسی چیز بناؤں جس سے نام تو ہمدرد ساتھ لے کے آئے تھے اپنا، تو ہمدرد ایک آپ اس نام کو ہی غور کریں کہ ہمدرد کتنا پیارا نام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ درد میں شریک ہیں. تو حکیم صاحب بھی یہی سوچ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، کمانا ان کے ذہن میں بالکل نہیں تھا. اور پھر یہ ظاہر انہوں نے اسٹارٹ کیا، مطلب سے اسٹارٹ کیا، پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے جا کے دوسرے وینچرز میں کس طرح ان کی کیا اپروچ تھی یا کیا چیلنجز تھے؟ کیونکہ ایک نیا ملک تھا، وسائل کم تھے یہاں پہ، تو ان کو شروع میں جب انہوں نے یہاں اسٹارٹ کیا زیرو سے بالکل، تو ان کو کیا چیلنجز درپیش آئے یہاں پہ؟ شروع تو انہوں نے ایک چھوٹے سے مطب سے کیا تھا رام باغ پہ، وہ مطب اب بھی ہے، آج بھی موجود ہے، الحمدللہ آج بھی موجود ہے. وہیں سے انہوں نے چھوٹی سی اس سے شروع کیا اور کچھ مریضوں سے اپنے، اور چھوٹی سی چھوٹا مطلب شروع کیا. ظاہر ہے پھر تو وہ بڑا ہو گیا، ہر چیز چھوٹے سے ہی بڑی ہوتی ہے. نیت ان کی بہت صاف تھی الحمدللہ. تو اب آپ یہ سوچیں کہ کتنے انہوں نے مریض دیکھے اور کتنوں کا درد
انہوں نے سنا, کتنوں کا درد کی تکلیفیں دور کیں, اور کتنی دعائیں ان کو ملی ہوں گی اس چھوٹی سی چیز سے. چھوٹے سے بڑھتے بڑھتے اور دعائیں ملتی گئیں اور بڑھتا گیا ہمدرد, الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, ابھی آپ نے عافیت کا لفظ یوز کیا, تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ عافیت سے جیتے رہو بظاہر ایک دعا لگتی ہے, لیکن آپ کی نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں تھوڑا سا ایک کوٹ کروں گی, حضرت ابو بکر کا کوٹ ہے یہ, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے کہا دعا کرو بخشش کی اور عافیت کی, کیونکہ عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور پھر ایک دعا بھی انہوں نے فرمائی کہ پڑھا کریں لوگ. تو شاید عافیت کے لفظ کے معنی میں شاید زیادہ طور پہ نہ بتا سکوں, مگر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا لفظ عافیت. ارشد صاحب, آپ ذرا اس بارے میں اگر بتانا چاہیں. جی شکریہ جنید صاحب. عافیت کا جو کنسیپٹ ہم لے کے آئے, سب سے پہلے تو جو الٹیمیٹ ہے وہ جو کوٹ کیا میڈم صاحبہ نے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیفینیشن ہے عافیت کی, ہم اس سے بڑھ کر تو اس کی تشریح نہیں کر سکتے. لیکن ہمدرد جس پیغام کو جس طرح پہنچا رہا ہے اس میں عافیت کا مطلب دراصل صرف خوشی نہیں, آسودگی ہے. اور آسودگی کے 4 لیول ہوتے ہیں. عموماً ہمدرد طب یا تعلیم کے لحاظ سے جانا جاتا ہے, لیکن ہمدرد کا جو اصل پیغام ہے جس کی میں وضاحت کروں گا وہ حکمت ہے, اور حکمت کا جو آؤٹ کم ہے وہ عافیت ہے. اور عافیت کا مطلب وہ آسودگی جو آپ کو قلبی طور سے حاصل ہو, جو آپ کو ذہنی طور سے حاصل ہو, جو انسان کو جسمانی طور سے حاصل ہو, اور جو انسان کو روحانی طور سے حاصل ہو. تو ان 4 لیول پہ قلبی, ذہنی, جسمانی اور روحانی آسودگی کے حصول کا نام ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ عافیت ہے, اور یہ ہمدرد کی دعا ہے کہ عافیت سے جیتے رہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ آج کل کے زمانے میں, جدید معاشرے میں جہاں ماڈرن سائنس نے اتنا ٹیک اوور کیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی اپنی جگہ بنا پائے گا یا سسٹین کر پائے گا؟ اچھا سوال ہے, اور اس سے ہمیں ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنے میں بھی مدد ملے گی. عموماً حکمت کو میڈیسن کے مقابلے کی کوئی چیز سمجھا جاتا ہے. جو ہمارا سوچنے کا اسٹائل ہے یا جو فریم ورک اس وقت ہے تعلیم کا اور تربیت کا, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ 2 الٹرنیٹیوز ہیں, ایک ماڈرن میڈیسن ہے اور ایک حکمت ہے. ہمارا جو ایکسپلینیشن ہے, ہمدرد جس طرح سے اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ حکمت میڈیسن کو انکمپاس کرتے ہوئے, اس کو اپنے دائرہ کار میں لیتے ہوئے, حکمت میڈیسن سے کہیں اونچی چیز ہے. میڈیسن دراصل اگر ہم ہمدرد کے سسٹم میں میڈیسن کو ڈیفائن کریں تو یہ طب ہے, اور ہمارے یہاں بھی دوسرے جو ڈسپلنس ہیں ان کی طرح طبیب ہوتے ہیں, اور ان کا کام مرض کی تشخیص کرنا, مرض کی دوا تجویز کرنا, مرض کو مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے. حکمت دراصل اس سے کہیں بڑی اور کہیں اونچی چیز ہے, جو کہ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ حکمت دراصل آپ کو عافیت دیتی ہے, جو کہ صرف مرض سے نجات کا کام نہیں ہے, بلکہ ایک 4 لیول, یہ 4 لیول کی ذہنی, قلبی, جسمانی اور روحانی آسودگی کا نام ہے. تو ہم تھوڑا سا اس ڈیفینیشن سے بہتر بات یہ کرتے ہیں کہ حکمت میڈیسن کو انکمپاس کرتی ہے, میڈیسن اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن حکمت اس کے علاوہ تربیت کے مختلف یا سماجی برتاؤ کے مختلف اور رویے ہیں, جن کو ملا کر حکمت کا جو ڈسپلن ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے. سو یہ جو ڈسپلن ہے, ڈو یو تھنک کہ ماڈرن سائنس میں یہ انکلکیٹ ہے, یا اس کی شاید کسی اور طریقے سے, کسی اور نام سے اسی فارمولے پہ کام کیا جا رہا ہے اوور آل, اگر ہم اس کے مدار کو اگر ہم دیکھیں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ماڈرن میڈیسن کو اگر ہم دیکھیں اور اس کی پروگریشن کو دیکھیں تو وہ بھی اب دراصل پریونشن کی بات کرتی ہے, مینٹیننس آف ہیلتھ کی بات کرتی ہے. دا ویری ڈیفینیشن آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جس طرح ہیلتھ کو ڈیفائن کیا ہے, تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ صرف مرض سے نجات کا نام نہیں ہے, یہ دراصل آپ کی کمزوری یا مرض سے نجات کے علاوہ آپ کی اوور آل مینٹل ہیلتھ یا آپ کی جو سوشل ہیلتھ ہے یا آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے, اس کی مینٹیننس کا نام ہے. بلکہ حکیم صاحب کہتے تھے اسپریچول بھی, بالکل روحانی. یو کانٹ سیپریٹ اے مین فرام دا اسپریچول پارٹ آف اٹ. جی, انسان کو اگر آپ دیکھیں مکمل طور پہ تو اس کی وہ بھی اسپریچول وہ بھی دیکھنی چاہیے.
صحیح. سو آپ کے سوال کے جواب کو آگے بڑھائیں کہ یہ دونوں جو ڈسپلنس ہیں یہ ایک دوسرے کے متقابل نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک سنرجی پیدا کرتے ہیں, اور یہ کانسیپٹ ویسٹ میں بھی اب آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے. ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنس کو دیکھیں یا دنیا کی مختلف ویسٹرن حکومتوں کے رویوں کو دیکھیں تو وہ اب ہیلتھ کی مینٹیننس پہ اور پریونشن پہ اسی طرح سے توجہ دے رہی ہیں جس طرح سے ہمارے جو روایتی حکمت کے پیغامات ہیں. اچھا, اگر ہم حکمت کی بات کریں تو ہمیں اکثر نام جو جاتا ہے ذہن میں وہ یونانی حکیم, وہاں تک ہمارا ٹریس بیک ہوتا ہے. تو اس وقت سے لے کے آج تک کہ اس میں اس ڈسپلن میں کیا چینجز آئی ہیں, یا وہ ایوالو ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, یا یہ کہ وہ ایک ڈسپلن اپنی جگہ قائم ہے اور اس کے اراؤنڈ چیزیں بنی ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی صاحب, جیسا آپ نے کہا ہمارے یہاں حکمت سے دراصل یونانی حکیم کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ایک مطب کھولا ہوا ہے اور وہ دراصل لوگوں کے مرض کی تشخیص اور دواؤں کی تجویز وغیرہ کر رہے ہیں. ہمدرد کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ جیسے میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ حکمت اس سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے, اور دراصل یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا کام ہے. ہم اگر اس کو اپنی تاریخ کے ساتھ بھی دیکھیں تو جس طرح آپ نے ورڈ یوز کیا ایوالو ہونے کا, دراصل یہ ریگریس ہوا ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے قرآن کو حکیم کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کہا ہے کہ یہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ مختلف حکومتوں میں جو اسلامی حکومتیں رہی ہیں دراصل جو امیر ہوتا تھا یا جو حکمران ہوتا تھا اس کے لیے حکیم کا ورڈ استعمال کیا جاتا تھا. وہاں سے یہ پیشہ آہستہ آہستہ اپنی شکل جو ہے وہ اس کی تھوڑی شرنک ہی ہوئی ہے, اور ایک خاص کانسیپٹ آف طب جو ہے اس کو ہم نے صرف حکمت یا حکیم کا نام دیا ہے. ہم دوبارہ اس عظمت اور اس جو پھیلاؤ ہے اس کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ حکمت دراصل آپ کی زندگی پر محیط ہے, اور طب کے علاوہ یا مرض کے علاج اور تشخیص کے علاوہ بھی جو زندگی کے دوسرے پہلو ہیں اس میں حکمت کے اصولوں کا اطلاق ہونا چاہیے. صحیح. میڈم, ہم آج کل دیکھتے ہیں جگہ جگہ دواخانے, حکیم, تو چونکہ آپ کا ظاہر ہے ڈائریکٹ تعلق رہا ہے اتنے بڑے ادارے سے, آپ کا دل نہیں دکھتا کہ اتنے ڈوجی قسم کی چیزیں اتنی پروان چڑھ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے اور وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں یا کسی کی لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں اس کو دیکھ کے؟ نہیں, دکھ تو ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آ گئے ہیں بیچ میں جو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں, جنہوں نے طب پڑھی بھی نہیں ہے, اور جو عوام کو بے وقوفی بنا رہے ہوتے ہیں. دل دکھتا ہے, مگر ہم اپنی سی کوشش جاری رہتی ہے ہماری. ہم کبھی اس بات پہ رکتے نہیں ہیں کہ ہم اس پہ پہنچ گئے کامیابی پہ, تو نہیں, ہمیں مزید ہمیں دیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. طب کو بھی آگے بڑھانا ہے, اس کو ریکگنائز بھی کرانا ہے, اور ان چیزوں کو بھی روکنا ہے جو ہو رہی ہیں طب کے نام پہ, جو غلط وہ ہو رہی ہیں باتیں, اس کو بھی روکنا ہے ہمیں. تو اس میں ہم تعلیم بھی دے سکتے ہیں. تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں جس پہ ارشد صاحب نے بھی کہا اور حکیم صاحب بھی بہت زور دیتے تھے کہ اس تربیت کی بہت ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ. بلکہ پہلے حکیم صاحب تعلیم اور تربیت کہتے تھے, میں سمجھتی ہوں اب تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے کہ تربیت بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک ان کا جو اپروچ بھی رہی ہے طب سے, تو ظاہر ہے ان کا تعلق تھا ہی, پھر انہوں نے شاید یہ ریکگنائز بھی کیا کہ تربیت بھی ضروری ہے. ہینس نونہال جس طرح کے انیشیٹوز انہوں نے لیے اور بچوں پہ ان کا بڑا فوکس رہا, جس پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں. صادق صاحب, حکیم صاحب کی جرنی کے بارے میں بتائیے. جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے, ظاہر ہے ان کو پھر دوبارہ ہمدرد کا نام تو لے کر آئے تھے لیکن ظاہر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا. تو ان کی سوچ کیا تھی, کیا ان کا ایک ویژن کیا تھا, اور ان کو کیا چیلنجز درپیش آئے تھے ارلی ان کے سٹارٹ آف اس کریئر میں؟ حکیم صاحب بیسکلی تو پاکستان کی محبت میں آئے تھے. وہاں ان کا جمایا ایک ہمدرد تھا کاروبار, مگر وہ پاکستان کی محبت میں آ گئے پاکستان. اب ان کو چیلنجز یہی تھے کہ وہ ایک کس طرح دوا سازی کریں گے, کس طرح وہ مریضوں کو دیکھیں گے, اور ان ظاہر دوا سازی تو کرنی ہی تھی اگر مریض دیکھتے ہیں, نالج ان کے پاس تھی, مگر وہ بس
یہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں چیلنجز بہت تھے مگر ان کو یہاں مدد بھی بہت ملی. کراچی میں ان کو ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے ان کی بہت مطلب ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ حکیم صاحب کو بہت لوگ ایسے ملے جنہوں نے ان کی بہت مدد بھی کی. نیت ان کی بہت اچھی تھی, صاف تھی, اس لیے شاید اللہ میں نے راہیں بھی آسان کی. تو چھوٹے سے انہوں نے شروع کیا, ایک چھوٹے سے مطلب سے, مطلب آرام باغ سے, جو اب بھی الحمدللہ ہے اور وہاں مریض اب بھی دیکھے جاتے ہیں. مگر وہیں سے انہوں نے اپنی چھوٹی سی حکمت شروع کی. چھوٹی چھوٹی کاوشیں ان کی تھیں دوا سازی کی, اور وہیں سے مریضوں کی مطلب بڑھتا گیا. یہ مریضوں کی دعائیں ملی ان کو, جتنوں کو انہوں نے شفا پہنچائی یقیناً الحمدللہ بڑھتا. پھر روح افزا بھی اسی وقت شروع کیا انہوں نے. روح افزا کا نام بھی بہت ہے کیونکہ انہوں نے روح افزا بھی, مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آج جس دن میں نے 12 بوتلیں روح افزا کی بیچی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج میں نے 12 بوتلیں روح افزا کی بیچی. اب روح افزا کا آپ دیکھیں نمبر آف باٹل, اور اب اس وقت کی 12 بوتلیں کہ حکیم صاحب کی آپ خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بڑی دل و جان سے پاکستان آ کے ہمدرد شروع کیا الحمدللہ. اچھا, یہ جو نام ہے روح افزا, حکیم صاحب کا بہت زیادہ فوکس, جیسے ابھی ہم ریکارڈنگ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, اسپرٹ اور اسپریچویلٹی کے اوپر زیادہ تھا جی, اور اس لیے انہوں نے اس کا نام جسم افزا نہیں رکھا, روح افزا رکھا جی. تو اس نام کے پیچھے کیا ان کی تھاٹ تھی؟ یہ نام حکیم صاحب نے ویسے نہیں رکھا تھا, یہ تو وہیں سے لے کے آئے تھے انڈیا سے, وہیں سے یہ نام رکھا تھا. اور بڑے حکیم صاحب تھے وہ, روح افزا وہاں بن بھی رہا تھا, یہاں تو وہ نام لے کے آئے تھے. اور جب شروع میں روح افزا بنا تھا, اور جو ہمارے دادا نے حکیم حافظ عبدالمجید صاحب نے بنایا تھا, تو وہ تو صرف گرمی کی شدت دور کرنے کے لیے تھی, ایز اے سمر ڈرنک. بہت زیادہ وہاں لوٹ تھی اور وہ تھی, اور اس میں اجزا بھی ایسے پڑے, خرس وغیرہ جو جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. وہاں سے یہ شروع ہو کے اور روح کو اور جسم کو دونوں کو تسکین دے رہا تھا الحمدللہ, وہاں سے شروع ہوا یہ. اچھا, اور اوور آل حکیم صاحب کا ویژن کیا تھا؟ وہ کس طرح اپنے مشن کو لے کے چلے, اور وہ کیا مرکات جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ حکیم صاحب کا خواب یہی تھا کہ ایک پاکستان ایک اچھا فلاحی ملک بنے, جس میں لوگوں کو تعلیم بھی حاصل ہو, جن کو لوگوں کو صحت بھی ہو, تندرستی بھی ہو, اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہوں, جہاں مطلب کاروبار بھی ہو. کاروبار کو تو الگ نہیں کر سکتے تھے ظاہر ہے, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان ایک ایسا فلاحی ملک بنے جہاں محبت بھی ہو, تعلیم بھی ہو, صحت بھی ہو. منزل آسان نہیں تھی. پاکستان آ کے ان کے لیے چیلنجز بہت تھے الحمدللہ, مگر شاید ان کی ایک مضبوطی, ان کی کہیے, یا ان کے کردار میں ایک جو تھی طاقت, وہ ساری چیزوں کو عبور کرتے گئے, سارے جو آتے گئے مرحلے الحمدللہ. اچھا میم, ہم روز دیکھتے ہیں آج کل کی جیسے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, لوگوں کو شعور بھی بہت آ رہا ہے, وہ جی ایم اوز لوگوں کو کافی شعور آ رہا ہے کہ بھائی جی ایم اوز والی چیزیں کھانی صحیح نہیں ہے, تو وہ آرگینک کی طرف دوبارہ آ رہا ہے. لیکن یہ بدلاؤ ہم جیسے دیکھتے ہیں یہ راتوں رات نہیں آتا, تو آپ اس چینج کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سوال آپ کا ہے, اور دیکھیں یہ معاشرے کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتا کوئی معاشرہ کہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور ایک ماڈرن میڈیسن کے ڈسپلن اویلیبل ہو جو بیماروں کا علاج کرے. اگر آپ کسی معاشرے کو ہیلدی ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ اس کے اسپتالوں میں مریضوں کے علاج کی جو کوالٹی ہے اس کو نہیں دیکھتے, آپ اس کے اسپتالوں میں جانے والے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں. اور جتنا صحت مند معاشرہ ہوگا اسپتال میں داخلے کی تعداد کم ہونی چاہیے. بالکل. اس بات کے لیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, ہم ایک جملہ اکثر استعمال کرتے ہیں, احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہمیں اس جملے کو تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے, اور خاص طور سے اس جدید دور میں ہمیں اس جملے کو تبدیل کر کے اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے, احتیاط ہی اصل علاج ہے. چنانچہ
ہمیں ان 4 چیزوں سے جو کہ دراصل ہمیں بیماری کے اس گڑھے کی طرف دھکیلتی ہیں کسی معاشرے کو یا کسی فرد کو، ان سے بچنا ہوگا. اور وہ ہیں زہریلی سوچ، زہریلا ماحول، زہریلا لائف سٹائل جو ہمارا طرز زندگی ہے، اور زہریلی غذا. ان میں سے ایک چیز کی طرف جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اب دنیا اس بات کو سمجھنے لگی ہے کہ یہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ قسم کی غذائیں آپ کو اویلیبل ہیں وہ شاید ترسیل میں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن میں، تو آسان ہے یا کاسٹ میں اور قیمت میں کم ہے، لیکن وہ آپ کی صحت مند غذا کی طرف اشارہ نہیں کرتی یا وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرتی ہیں. اور یہ پورے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے کہ اس کو سمجھے. اچھا، ابھی آپ نے پریونشن کی بات کی، اور حالیہ ابھی ہم کووڈ جیسی وبا سے نکلے ہیں جس میں سراسر پریونشن کا ہی کھیل تھا کہ پریونشن ہے تو آپ بچے رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے اس سے لوگوں نے کچھ سیکھا ہے؟ کیونکہ یہ ایک شہر تک محدود نہیں تھی، ایک ملک تک نہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی. کاروبار، زندگی کا سلسلے بند رہے، مہینوں بند رہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کا ایک لاسٹنگ امپیکٹ رہا ہے، یا انسان ہمیشہ کی طرح جو کہتے ہیں نا نسیان لفظ یعنی بھول جانے والا، لوگ اپنے ظاہر ہے پیاروں کی موت ہو جاتی ہے، پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان آگے بڑھتا ہے. تو کیا ہم اس کو بھی بس لپیٹ کے آگے نکل گئے ہیں، یا اس پریونشن سے ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کووڈ ظاہر ہے کوئی عام وبا یا عام واقعہ نہیں تھا، اور چونکہ اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا، کسی ایک پاپولیشن سیگمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ نے اثرات تو چھوڑے ہیں، اور کسی بھی سبق کا جو سب سے اہم امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نے کوئی، وہ عموماً جواب نہیں دیتا، سبق سوال اٹھاتا ہے. تو صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں اس سے جو سبق ملا ہے نا، اس سے سوال اٹھیں. سوال یہ اٹھیں کہ صحت کی طرف ہمارا جو مجموعی برتاؤ ہے، صحت کی طرف جو پروفیشن صحت کو ڈیلیور کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور انسان اپنے ایک فرد یا فیملی یا معاشرہ جس طرح سے صحت کو لیتا ہے، کیا یہ لائنز ٹھیک ہیں، کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ کووڈ نے بڑے سوال اٹھائے کہ ان طریقہ کار میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں. جس طرح سے ہم اپنی غذا، ماحول، سوچ، اس کو ہم اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں، گیپس ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی وبا نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا. تو میں اس بات کو بڑا انڈورس کروں گا کہ کووڈ نے معاشرے کا صحت کی جانب جو رجحان ہے اس میں کئی بہت امپیکٹفل بڑے بھاری سوال اٹھائے ہیں. لوگ فٹنس کی طرف زیادہ رجحان گیا ہے، کلینلینس کی طرف زیادہ گیا ہے. سب سے بڑے بات یہ کہ جڑی بوٹیوں کی طرف آ گئے. بالکل، سب نے سب کچھ تو پی لیا، مطلب ہر طرح کی مطلب پلانٹ جڑی بوٹی کا استعمال کیا، اس کے جو مطلب کتنے جوشاندے بنا کے لوگوں نے خود ہی پیے گھروں پہ. بالکل بالکل بالکل. سادی صاحب، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے، ان کی زیادہ عمر نہیں تھی، انفارچونیٹلی ان کا ہارٹ اٹیک ہوا 55 سال کی عمر میں، وہ دنیا سے چلے گئے. تو جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے تو میں ظاہر ان کی تیمارداری کے لیے گیا. وہ CCU میں تھے، بات نہیں کر پاتے تھے، ہوش میں ہی نہیں تھے. پھر میں ان کے بھائی کے ساتھ وہاں پارکنگ میں کھڑا تھا، تو ایک نوجوان غالباً 34-35 سال کا ہوگا، وہ مجھے پہچان گیا، فین تھا میرا، سلام دعا کی. اب ظاہر اسپتال میں تھا تو میں نے بھی سوچا کہ پوچھوں بھیا خیریت سے آئے ہو. میرے ذہن میں یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ شاید والدین کو لے کر آیا ہوگا، یا کوئی بڑا بھائی ہوگا، یا چاچا تایا. کہہ رہا میں اپنا چیک اپ کرانے آیا ہوں. میں نے بھیا تمہاری عمر کتنی؟ کہہ رہے 35 سال. تو میں نے یہ مطلب کیا فیملیل ہے، یا کہہ رہے نہیں اسٹریس. کہہ رہے ہماری کمپنی میں 1500 ملازمین ہیں، یہ ہم انشورنس میں ہیں، اور تقریباً 800 تو ہم یہاں آ چکے ہیں چیک اپ کرانے. اتنا اسٹریس ہے. تو آپ اپنی ذرا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اسٹریس جو ہے، تناؤ جو ہے، جو کہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ ہم لوگ نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا اصل میں. جو ہمارے پاس جو ہے اس پہ ہم اکتفا مطلب شکر ادا کریں کہ اللہ میں نے ہمیں جو دیا اچھا ہے. ہم لوگ ہر وقت ہمارے میرے خیال سے ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں اب ہم یہ چیز کیسے کر لیں، کیا ہم
اپنی طرز زندگی میں اور کیا اضافہ کر سکتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے پاس کوئی چیز ہے تو ہم فوراً ہمیں بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ اگر ہم سوچ اپنی چھوڑ دیں نا اور ہم یہ سوچیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ میں نے ہمیں بہت دیا، ہم دوسروں کو دیکھیں تو خوش ہوں، ان کے پاس وہ چیز ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے خیال سے ہم لوگوں نے زیادہ یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس جو آسائش اور آرام کی چیزیں وہ زیادہ ہوں. محنت ہم لوگوں نے مطلب تکلیف ہم نہیں اٹھانا چاہتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اگر تھوڑا سا اپنے اس میں وہ پیدا کر لیں کہ ہم جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہم شکر ادا کریں اللہ کا. حکیم صاحب کہتے تھے غربت اپنا لیں ہم تو غربت دور ہو جائے. یہ ان کا بہت اچھا قول ہے کہ غربت اپنا لے تو غربت دور ہو جائے. اب ہم لوگ تو مطلب ایک ریس میں ہیں کہ اس کے فلاں کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہو. یہ اگر ہم لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، جو دوسرے کے پاس اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں تو ہم خود بھی خوش رہیں، میرا خیال ہے. اچھا میم، آپ نے ظاہر ہے کافی وقت گزارا اس ملک میں. ایک دور تھا جہاں پہ انسان اپنی اچیومنٹ سے مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کو نہ کوئی مہنگی گھڑی پہننے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ اس کو کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ اپنی قابلیت سے پہچانا جاتا تھا اور شائن کرتا تھا. مگر آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس بڑی گاڑی نہ ہو، 6 گارڈ نہ ہو، یا آپ کی فلانے جوتے نہ ہو، یا آپ کی بیلٹ ایسی نہ ہو، تو یا آپ کا بیگ ایسا نہ ہو، تو آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی. تو یہ پورا شفٹ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس کو دیکھ کے کہ معاشرہ جو ہے بالکل ایک پولر اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا گیا؟ جی مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی جب اسکول کے بچے، یہ مجھے پتہ چلا، مجھے یقین نہیں آیا کہ اسکول کے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے وہ کون سی گاڑی میں آیا. ہم نے تو ساری عمر سوزوکی کیریز میں گزار دی اپنی، اور ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم کون سی گاڑی میں ہیں. نہ ہمیں یہ احساس تھا، نہ ہمارے والدین نے ہمیں یہ احساس دلایا. مطلب میرے خیال سے بڑوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہم بڑے بن کے اور بچوں کو بتائیں کہ یہ زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم مہنگی سے مہنگی چیز پہن لیں یا مہنگے سے مہنگے کپڑا پہن لیں. ہم اپنے آپ کو مطلب ہم اپنی قابلیت سے اپنے آپ کو بنوائیں، بجائے سے کہ ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو شناخت ہو ہماری. ہمارے ساتھ ایک کولیگ ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں گی. ان کی بچی نے بتایا کہ ان کے کلاس میں ایک بچے کی سالگرہ تھی، تو اس بچے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی، سب کو دعوت دی، ایک کو بولا کہ تم نے نہیں آنا. اس سے جب پوچھا کہ کیوں نہیں آنا تو کہا کہ تمہارے والد صاحب کے پاس جو گاڑی ہے وہ 2004 کے ماڈل کی ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری گلی میں ایک پرانی گاڑی کھڑی ہو. دیکھیے یہ بچوں کی سوچ ہے. 13 سال کے والدین سے آئی ہوگی نا، بالکل یہ ٹرانسفر ہوئی ہوگی، یہ خود تو نہیں ہو سکتی اس کی سوچ. تو والدین کو بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، جہاں تک میرا خیال ہے. مطلب ایک 12 سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ اور اتنے بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، میں نام نہیں لے سکتا اس وقت جی. اور مطلب وہاں تو داخلہ ہی اتنا ناممکن ہے، اور وہاں کے جو فارغ التحصیل ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ لگتے ہیں، ملک چلانے والوں میں سے ہوتے ہیں، وہاں کے بچے ایسے سوچتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ ہمیشہ خیر و عافیت کی دعا مانگتے تو ہیں، مگر ہم کبھی اس کے مفہوم میں گئے نہیں. تو آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ عافیت کیا ہے اور اس کا مفہوم بتائیے لوگ. صحیح، شکریہ. عافیت دراصل جو ہمارا پیغام ہے اور ہماری دعا ہے کہ عافیت سے جیتے رہو. عافیت کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ عافیت جو ہے وہ دراصل ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی آسودگی کا نام ہے. ہم صرف مرض سے نجات یا کسی بھی مالی مشکل سے نجات یا کسی بھی قسم کی جسمانی مشکل سے نجات کو ہی خیر نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عافیت جو ہے وہ دراصل خیر یا کسی مشکل سے نجات کے بجائے مکمل آسودگی کا نام ہے. اور یہ آسودگی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ 4 مختلف لیولز کی ہے. ہمارا ذہن آسودہ ہو، ہمارا جسم آسودہ ہو، ہمارا قلب جو ہمارا ہارٹ ہے وہ آسودہ ہو، ہماری جو جذبات ہیں وہ آسودہ ہوں، اور پھر ہماری روحانی کیفیت آسودہ سوچ بھی ہماری. تو یہ بالکل یہ چاروں چیزیں جو ہیں اگر انسان کو حاصل ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ عافیت کی کیفیت میں ہے. اور عافیت کی یہ کیفیت کس طرح حاصل ہوگی، وہی ہمارا پیغام ہے. حکمت کو اپنا کر عافیت کی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے. بالکل. میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا، اس میں کہا تھا کہ وی ڈونٹ سی دا ورلڈ ایز اٹ از،
وی سی دا ورلڈ ایز ہو وی آر, یعنی ہم اپنا ہی ریفلیکشن یا ہماری جو سوچ بنی ہوتی ہے ہم وہی دیکھتے ہیں. تو آپ کا کیریکٹر جیسا ہوگا, آپ کی سوچ جیسی ہوگی, دل جیسا ہوگا, آپ کو ویسی ہی چیزیں نظر آئیں گی. سعدی صاحب یہ بتائیے, ماشاء اللہ حکیم سعید صاحب کا ساتھ رہا ہے آپ کا, ان کی روٹین ذرا بتائیے, کیونکہ آج کل لوگ میں دیکھتا ہوں بڑے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے مطلب فریک ہیں اور ظاہر ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ڈائٹ, پورشن کنٹرول, ویگن کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, فلانا ڈھمکانا. لیکن جو نیند ہے, لوگوں کی سلیپ سائیکل آج کل بہت بری ہے, کیونکہ ہمارے پاس فونز ہیں, پوری رات اس پہ دیکھتے رہتے ہیں, جب تک فون منہ پہ نہیں گرتا ہم سوتے نہیں ہیں. یہ جو غلط ہیبٹ ہم نے اپنا لی ہے, نیند کتنی ضروری ہے ذرا, اور بر وقت نیند کتنی ضروری ہے, ذرا لوگوں کو سمجھائیے. ویسے حکیم صاحب بہت کم سوتے تھے, چونکہ ان کے ذہن میں شروع سے ہی کام اتنا تھا نا, اور وہ یہ آخر میں تو مجھ سے یہ کہا کرتے تھے مجھے اپنی 2 گھنٹے کی نیند کم کرنی پڑے گی. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ نہیں مجھے بہت کرنا ہے. تو میں نے کہا ہاؤ ول یو فنکشن, میں نے اسے ایسے انگریزی میں پوچھا ہاؤ ول یو فنکشن اتنی کم نیند کے ساتھ. کم سوتے تھے وہ, مگر ان کا زیادہ تر وقت بس حکیم صاحب کا جو سٹائل تھا وہ یہ تھا, وہ صبح اٹھتے تھے تہجد کے وقت, وہ کہتے تھے یہ میرا سب سے پروڈکٹیو ٹائم جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. تہجد پڑھتے تھے, وہ اپنی میز پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور پہلے تو آفس سے فائلز آتے تھے ان کے پاس, ہمدرد تھے, وہ دیکھتے تھے, پھر تہجد پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, اس کے بعد اپنی میز پہ بیٹھ کے آفس کے فائلز وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے تھے. پھر اخبار آ جاتے تھے, اخبار پڑھتے تھے, پھر ٹینس کھیلنے جاتے تھے. ہاں وہ ریگولر ڈے آخری وقت تک وہ ٹینس کھیلتے تھے. تو اپنی صبح ٹینس کلب قریب تھا, وہاں ٹینس کھیلنے چلے جاتے تھے. پھر آتے تھے, ناشتہ وہ بہت کھانے کا بہت ان کو یہ تھا کہ بہت کم کھائیں. وہ کہتے تھے ہمارے قوم جو ہے وہ زیادہ کھا کے مرے گی. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے ہم لوگ زیادہ کھا کے مریں گے, کم سے کم کھائیں تو صحت مند رہتے ہیں. تو ناشتہ ان کا بہت بہت ہلکا ہوتا تھا, اور ایک ناشتہ ایک کھانا وہ کہتے تھے. بیچ میں وہ کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے دوپہر میں, اور سب سے یہی کہتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ تو ہنسی مذاق میں شاید خواتین کا گروپ تھا, تو کہنے تمہاری فائدے کی بات کر رہا ہوں, دوپہر کو کھانا نہیں پکانا پڑے گا, پھر نہ کھائیں کھانا دوپہر کو. مطلب وہ ایک ان میں وہ جو حس تھی نا وہ بھی بہت تھی اس کی مزاح کی. تو پھر شام میں گھر آتے تھے, مطلب جاتے تھے. پہلے تو شروع میں تو روزانہ مطلب جاتے تھے آرام باغ پہ, اور بہت شروع میں تو پیدل جاتے تھے جب گاڑی کی وہ نہیں تھی. اس کے بعد کافی جب کاروبار بڑھتا گیا تو پھر وہ مطلب صرف ہفتے اور اتوار کو جانے لگے تھے. اور اس کے بعد ورنہ پھر دفتر میں ہوتے تھے, ناز آباد میں دفتر تھا, وہاں ہوتے تھے. شام میں گھر آتے تھے, پھر ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے تھے, کھانا ساتھ کھاتے تھے ہم لوگ. اور بہت سارا اخبار اور رسائل ان کے سرانے رکھے ہوتے تھے, فرش پہ وہ سوتے تھے. تو وہ رات کو پھر وہ سارے جو رسائل آتے تھے ملکی غیر ملکی وہ رسائل وغیرہ دیکھتے تھے, پھر اپنے سو جایا کرتے تھے آرام سے. نماز کے تو خیر بہت پابند تھے تو بیچ میں, مگر میں نے حکیم صاحب کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ بھئی اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے, اب میں یہ میٹنگ میں سے اٹھ جاؤں نماز پڑھاؤں. نیور. کبھی انہوں نے اپنی جو عبادت تھی اس کا کبھی نہیں ذکر کیا, کبھی کسی کے سامنے. بہت عبادت کرتے تھے, بہت عبادت گزار تھے, میں کبھی کہتے نہیں تھے کسی کے سامنے. یہ ان کا بات تھی ایسی. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ عبادت کو ویپنائز کرتے ہیں, کام کم کرنا پڑے, یا رمضانوں میں پروڈکٹیوٹی بالکل کم ہو جاتی ہے کہ جی میرا روزہ ہے تو میں نے, یہ تو بڑی غلط بات نہیں ہے آپ کی نظر میں کہ لوگ بہانہ بناتے ہیں مذہب کا سہارا لے کے؟ حکیم صاحب نے کبھی نہیں کیا, بلکہ وہ تو جس دن مریض دیکھتے تھے اس دن روزہ رکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک کہ معالج خود وہ نہ ہو, مطلب اس کے ہاتھ میں شفا جب بھی ہوگی جب وہ خود اپنے آپ کو وہ نماز روزہ پرہیزگار ہوگا, جب اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی. تو خود جب مریض دیکھتے تھے تو روزہ رکھتے تھے. زبردست, جی بڑی زبردست سوچ ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں ہم ہمدرد کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہمدرد جنید صاحب, ہم جس کو
ماڈرن خطوط پہ استعمال ضرور کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹ لائنز کو، اس کی مینوفیکچرنگ کو، اس کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس کو، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی روایتی اور اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، اپنی اقدار سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. تو ہمدرد ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس ادارے کے طور پہ جانا جائے جو اپنی روایات، چاہے وہ اسلامی اقدار ہوں، چاہے پاکستان اور حب الوطنی کے ساتھ جڑی ہوئے اقدار ہوں، ان کا بھی امین ہے، اور ساتھ ساتھ ماڈرن سائنس، ماڈرن ریسرچ، ماڈرن ٹیکنیکس کو بھی لے کر چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک آل انکمپاسنگ ایک بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں جو صرف صحت سے یا صرف تعلیم سے جڑا ہوا نہ ہو بلکہ عافیت سے جڑا ہوا ہو. اچھا، آج کل کی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ہمدرد کی ایک اپنی لیگیسی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں جو کئی دہائیوں سے جن کا محیط ہے سفر، آج کل کی جو جین زی ہے، نئی جنریشن ہے، وہ بڑا ڈسکنیکٹڈ فیل کر پاتے ہیں اپنے آپ کو. یا تو میسج ان تک جاتا نہیں ہے یا ان کے حساب کا ریلیونٹ میسیجنگ نہیں کی جاتی. ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہم پاتے ہیں. ہماری جو ینگسٹرز ہے، یوتھ ہے، اور نہ صرف پاکستان میں، گلوبلی یہ چل رہا ہے، ایک بڑا ڈسکنیکٹ دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹارگیٹنگ جو ہے ان تک آپ کے میسج کی اور آپ کی اقدار کی ان تک پہنچ رہی ہے؟ مکمل طور پر نہیں، اور بالکل آپ نے صحیح چیز کی نشاندہی کی ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اگر کوئی گیپ ہے تو وہ دراصل ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کو اپنی کہنا چاہیے گیپ اور غلطی بھی سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، میسج تو تبدیل نہیں ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے یا جو تاریخ کے تجربوں سے حاصل ہوا ہے میسج، اس میسج کی زبان تبدیل ہونی ہے. جین زی کے ساتھ جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے ان سے ان کی زبان میں بات کرنی ہے. ہم نے اس میسج کو اس طریقہ کار میں، اس شیپ میں ڈھالنا ہے جس شیپ کو ان کا ذہن قبول کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی مقبول میسج کو، کسی مشہور میسج کو اڈاپٹ کر لیں اور اپنی جو اقدار ہیں یا جو اپنی پرانی ہماری جو تاریخ کے ساتھ اور اسلامی اقدار کے ساتھ جڑی ہوئی تعلیم ہے اس کو تبدیل کر لیں، اس کے بجائے ہمیں اپنی لینگویج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو جین زی کو کچھ سکھانے کے بجائے ہمیں زیادہ تر خود سیکھنا ہے کہ ہم اس جین زی سے، اس نئی نسل کے ساتھ گفتگو کیسے کریں گے، ہم اس کو اپنا میسج پہنچائیں گے کیسے، اور اس کے اوپر اس کو قائل کیسے کریں گے. تبدیل انہوں نے نہیں ہونا ہے، تبدیل ہم نے ہونا ہے، تاکہ ہم، جیسے میں نے کہا، کہ ہم اپنی روایتی اقدار کو بھی برقرار رکھ سکیں، اور جو ماڈرن کمیونیکیشن کی ڈیمانڈ ہے اور ماڈرن زمانے کی ڈیمانڈ سے ہم اس کو بھی پورا کر سکیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ ابھی جیسے ہم کووڈ کی بات کر رہے تھے تو اس زمانے میں پھر ظاہر لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. میں اس وقت انگلینڈ میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو تقریباً 6-7 مہینے پھر ادھر ہی گزارا کیا. تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ ٹک ٹاک اس وقت اپ اینڈ کمنگ ایپ تھی، اور NHS اپنی تمام میسیجنگ ٹک ٹاک کے ذریعے کر رہا تھا. مہاتیر محمد صاحب ملیشیا کے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ میسیجنگ کر رہے تھے. شیخ محمد جو دبئی کے رولر ہے. تو وہی آپ کی والی بات کہ ہمیں اگر میسج پہنچانا ہے اور ماسز تک پہنچانا ہے تو انہی کی لینگویج میں، ان جہاں وہ ہیں وہاں جانا ہے. بالکل بنسبت اس کے ہمارے ملک میں ہم اس طرح کی چیزوں کو بین کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں جو اپروچ اپنائی جاتی وہ یہ کہ جی لوگ ہمارے پاس آئیں، بادشاہ سلامت کے دربار میں لوگ آئیں، بادشاہ کیوں کر جائے رعایا کے پاس. تو یہ آپ کی بالکل اسی طرح کی سوچے تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ میسیجنگ کرنے کے لیے اگر آپ نے ایک ٹارگیٹ آڈینس کو کرنا ہے تو انہی کی زبان میں، انہی کے اسٹائل میں. ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی آپ نے ایک اس پر رکھنا، یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی چینج کر دینا. اعتدال بہت ضروری ہے ہر چیز میں، اعتدال بہت ضروری ہے. اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے سعدی صاحبہ کہ اقدار کی بات ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اقدار اور یہ روایتیں یہ کھڑی رہیں گی، یا پھر مستقبل کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں، ہمیں اپنا بیگیج ہلکا کرنا پڑتا ہے آگے جانے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور بچوں کو اپنے ماضی کا بتانا ہے، اور اقدار جیسے میں نے کہا تھا، اقدار تو ضرور قائم رہنے چاہیے. چاہے بچے مطلب آپ کو مستقل کہنا پڑتا ہے آج کل بچوں کو. ہم جیسے بچے تھے تو ہم کو تو ایک دفعہ بات کہہ دی تو ہم سمجھ لیتے تھے، مگر آج کل بچوں کو اتنی زیادہ وہ ہے پھیلاؤ انفارمیشن کا ان کے پاس، تو ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے. اپنے اقدار کا بتانا بہت ضروری ہے بچوں کو. صحیح. اچھا، بچوں کی آپ نے بات کی تو پیرنٹنگ ایک بہت بڑا لوگوں کا کنسرن رہتا ہے.
اب ظاہر ہے پیرنٹس بھی آہستہ آہستہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. پہلے کسی زمانے میں بچوں کو ذرا آپ تھوڑا سا ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتے تھے. اب ذرا پیرنٹس اس معاملے میں سینسیٹیو ہیں, بچوں کی سائیکالوجی کو نہ ہم افیکٹ کریں نگیٹیولی, تو اس معاملے میں بھی بڑے کوشس رہتے ہیں. کل ہی مجھ سے ایک ہماری دوست ہیں, CSS آفیسر ہے, ابھی حالیہ ان کا بیٹا ہوا ہے, تو وہ یہی مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ آج کے دور میں کس طرح, خاص طور پہ لڑکوں کی اگر ہم بات کریں تو واٹس دا رائٹ اپروچ ٹو ریز دیم, ہمیں کیا چیزیں انکلکیٹ کرنی چاہیے. ہم زیادہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ بھی اب بہت بری چیز ہے کہ آپ بچے کے پیچھے 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 بھاگ رہے ہو. تو آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ ماؤں کو خاص طور پہ جو آج کل کی ہماری ڈیمانڈز ہیں, سوسائٹی کی ڈیمانڈز ہیں, یا پھر یہ کہ بچوں کی جو اپنی ڈیمانڈز ہیں, تو ان کو کس طرح اعتدال میں رہ کے ہم پیرنٹنگ اچھی کر سکتے ہیں بچوں کی. دیکھیے بچے کا پہلا ماں کی گود تو اس کا پہلا اسکول ہوتا ہے, درسگاہ اس کی وہی ہوتی ہے, اور وہیں سے شروع ہونا چاہیے. مجھے بھی شکایت ہے گھر والوں پیرنٹ سے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں. آپ بچوں کو محبت کریں مگر ان کو جو غلط بات ہو وہ بتائیں ضرور, اور اپنے گھر سے شروع کریں. ٹیچرز بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے پاس تو بچہ 3-4 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور مائیں چھوڑ جاتی ہیں, ہم ان کو کچھ گھول کے تو پلا نہیں سکتے نا. 3-4 گھنٹے کے لیے آتا ہے بچہ ہمارے پاس. ہماری مائیں آج کل یہ کرتے ہیں کہ وہ سوچتی ہیں اسکول بھیج دیا بچے کو, اب ہم فارغ ہو گئے. یہ غلط ہے. اپنے گھر سے شروع کریں اور تھوڑے سے مطلب بچوں کو اسلام کی طرف بھی رکھیں. مطلب ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو. ان کے چھوٹے موٹے آداب جو ہیں, کھانے کے آداب ہیں, ہمیں بہت سکھایا گیا تھا گھر میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے اور شکر الحمدللہ کرنا ہے اور کس طرح کھانا ہے. مجھے تو پتہ نہیں اس وقت کہنا چاہیے یا نہیں, مجھے ہم پہ تو یہ بھی نظر رکھی جاتی تھی کہ ہم شوربہ پہلے کھائیں 2 نوالوں سے, پھر بوٹی پہ ہاتھ جائے. یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم زیادہ وہ ہو رہے ہیں, ندیدے ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں. پہلے 2-3 نوالے شوربے سے کھائیں, پھر ذرا گوشت کی طرف ہاتھ جائے. یہ بھی سکھایا جاتا تھا ہمیں. بس آج کل تو نہیں سکھاتے ہیں نا. کھانے بھی بدل گئے, وہ کھانے بھی بہت اب مختلف قسم کے ہو گئے. بچے ہاتھ میں کھانے کے آداب یہ تو نہیں تھے نا کہ آپ ہاتھ میں لے کے کھانا اور پھر رہے سارے جہاں میں کھاتے ہوئے, یہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں شروع کر دیں نا, تو یہ آگے جا کے بہت وہ ہوتا ہے. اور پھر فاسٹ فوڈ کا بھی بڑا رجحان ہے. جی یہی میں کہہ رہی ہوں. لوگ جو ہے کہتے ہیں یار اب کون کچن میں جا کے پکائے, یہ جی فون پہ گئے, ایپ میں بٹن دبائے, آدھے گھنٹے میں برگر پیزا. اچھا وہ یہی میں نے کہا نا, وہ تو ہاتھ میں لے کے اب کھانے لگے, چلتے پھرتے کھانے لگے. پہلے یہ باتیں سب معیوب سمجھی جاتی ہیں, تو میرے خیال سے بہت اچھی بات تھی کہ آپ چلتے پھرتے نہ کھائیں, بیٹھ کے کھائیں, پانی بیٹھ کے پئیں. یہ ہمیں گھر میں ہی سکھایا جاتا تھا کہ اس طرح. اب تو سائنٹیفکلی بھی لوگ پروف کر رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. ایوری تھنگ اسلام ہیز سیڈ از بینگ پروف سائنٹیفکلی ناؤ. جی مگر اٹ شوڈ اسٹارٹ ایٹ ہوم. بالکل بالکل. اور یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے. پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ 40,000 فیس دے رہے ہیں تو اب بچہ ہمارا جو ہے آئنسٹائن بن کے نکلے گا, ہم نے اب کچھ نہیں کرنا, جو کہ بہت غلط اپروچ ہے. اسکول کے سپرد کر دیا انہوں نے. ہاں جی. حالانکہ گھر میں بچہ 18 گھنٹے ہوتا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ کا زیادہ رول ہے اس میں. میڈم آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جنید صاحب, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہم نے تربیت کی کمی کو نا تعلیم سے بھرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کہا تربیت میں جو کچھ کمی ہو جائے گی, جس کے ہمارے پاس بہانے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہے, اکانومی میں زندہ رہنے کے لیے, سروائیول کرنے کے لیے بہت سارے اور کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہر ماں باپ اور ہر فیملی اور ہر معاشرے کو آخر میں اندازہ ہوتا ہے کہ نسل کی تربیت جو ہے نا, وہ تعلیم, اس کے جو تربیت کے گیپس ہیں وہ تعلیم سے بھر نہیں سکتے. تربیت کی ذمہ داری بہرحال معاشرے کو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے آرگنائزیشنز ہوں, معاشرے کو لینی ہوگی. تربیت کی ذمہ داری خاندان کو لینی ہوگی, اور تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کو لینی ہوگی. ہم نے انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ اس کو فراموش کرتے جا رہے ہیں, اور تعلیم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ تعلیم, جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کو آئنسٹائن بنا کر شاید نکال دے. اس چیز کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمدرد نے جو ہمارا ایک برانڈ ہے نونہال حکیم صاحب کا برانڈ ہے, ان کا متعارف کیا. اور ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ جو کہ نونہال کی جو ہماری پروموشن ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو نونہال کو مضبوط کرو, پاکستان خود مضبوط ہو جائے گا.
تو نونہال کی تربیت پہ انہوں نے میگزین نکالے. وہ صرف یہ نہ کرتے تھے کہ گرائپ واٹر نونہال کا جو ہے وہ دواساز ادارہ ہے اور گرائپ واٹر بیچتا ہے, بلکہ وہ نونہالوں کو خط لکھا کرتے تھے, وہ نونہالوں کو اسباق دیا کرتے تھے, جاگو جگاؤ کی محفلیں, اور اس کے علاوہ ہمدرد نونہال اسمبلی اور اس طرح کی محفلیں وہ کہتے ہیں. نونہال آج بڑا نام جو بنا ہے وہ دراصل اپنی کمیونٹی ریچ کی وجہ سے بنا ہے, اور وہ کمیونٹی ریچ نونہال کی دراصل تربیت کے ساتھ اس کا جڑنا تھا. اور اسی وجہ سے آج نونہال میری عمر کے لوگوں سے لے کر اور چھوٹے بچوں تک تمام کسی کے سامنے بھی اگر ہم نونہال کا لفظ استعمال کریں تو وہ نونہال کے برانڈ کو سمجھتا ہے. اس وقت بھی ہم نونہال کو جس طرح سے معاشرے میں پروپگیٹ کر رہے ہیں, نونہال اسکولوں میں جاتا ہے اور بچوں کی تربیت کرتا ہے, نونہال اسکولوں میں جاتا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ جاتا ہے اور ماؤں کو سمجھاتا ہے کہ تربیت میں ان کا کیا رول ہے. ہم اپنی طرف سے ہم یہ ذمہ داری تو شاید نہیں اٹھاتے کہ آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا, لیکن ہم اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نونہال صرف دواؤں کے یا غذاؤں کے ایک مجموعے کا یا ایک میگزین کا نام نہیں ہے. نونہال ایک پورا مشن ہے جس کے ذریعے ہم معاشرے کو ہیلپ کر رہے ہیں یہ سمجھنے میں کہ نسل کی تربیت کتنی ضروری ہے اور تعلیم پہ اکتفا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے بچوں کی بات کی خاص طور پہ, ابھی میں یو کے میں تھا, میرے ایک بہت اچھی دوست ہیں, لائر ہیں, تو ان سے ہم بات کر رہے تھے یہ جو ماس امیگریشن ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں اللیگلی رہتے ہیں, تو بہت ساری اللیگل فیملیز بھی ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر یہ بچے اسکول تو نہیں جاتے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے بھانڈا پھوٹ جائے گا اگر والدین اللیگل ہے, وہ تو ڈیپورٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہت ساری ریاستیں ترقی یافتہ معاشرے جو ہیں, انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا, امیگرینٹس کے لیے بھی کرتے ہیں, وہ کوئی سوال نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کسی بھی وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ اللیگلی رہ رہے ہیں تو اس کا خمیازہ بچہ کیوں بھگتے. تو بچے کی تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ کو صرف ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بچہ فلی ویکسینیٹڈ ہے, وہ اس کو کلاس میں بٹھائیں گے, کوئی سوال جواب نہیں کہ والدین کون ہیں, نہ ہی آپ کے ڈیٹا لیا جائے گا کہ جی پولیس کو دے دیا کہ جی پکڑو ان کو. تو اس طرح تو لوگ پھر اپنے بچے اسکول میں نہیں بھیجیں گے. تو بچوں پہ اتنا وہ فوکس کرتے ہیں اور سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نہیں بیٹ کر سکتے کہ جی ان میں سے اگلا آئنسٹائن کون ہے یا ایلون مسک کون ہے. تو وہ سب کے لیے برابر ماحول کریٹ کرتے ہیں اور مواقع دیتے ہیں. اور اسی طرح ابیوز کے اوپر اگر ہم بات کریں, ہمارے ہاں بچوں پہ اتنا ابیوز ہوتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے ٹیچرز کے ہاتھوں, والدین کے ہاتھوں, یا کوئی سانحہ اگر ہو جائے, وہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بچے کو ایگزیما ہے اور اس نے نیند میں کافی کھجایا ہے تو اس کے ناخن کے نشان پڑ گئے, تو اگلے دن اسکول جو ہے بچوں کو روک کے سوشل سروسز کو اور پولیس کو بلا لیتے ہیں. اچھا, کہ کہیں اس بچے پہ گھر میں کوئی تشدد تو نہیں ہو رہا, ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں ہے. باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور جہاں ان کو شک ہوتا ہے وہ بچہ لے بھی لیتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ ریاست کی پراپرٹی ہے اور ماں ہے ریاست, تو وہ جو ہے اس کی سیفٹی, سیکیورٹی, ایجوکیشن پہ اتنا ان کا فوکس ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ ایک آئی ڈونٹ نو, آپ نے میم امیگرینٹ بچوں کے ساتھ دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں نا. بالکل, ہمارے یہاں تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرائیور کا اگر بچہ ہے تو ہمارے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتا, ہمارے بچے کے ساتھ. بالکل, وہ کیوں پڑھے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ پبلک اسکولز ایک جیسے ہی ہیں, ایک ہی نصاب ہے, ایک ہی بالکل. یہ کہ آپ اگر شہر شفٹ کر لیں, محلہ شفٹ کر لیں, آپ کا بچہ وہیں سے کنٹینیو کرتا ہے جہاں سلسلہ چھوڑا. یہ نہیں کہ جی وہاں تو میں کوئی کیمبرج کی کتابیں پڑھ رہا تھا, یہاں تو یہ سندھ بورڈ کی کتابیں آ گئی ہیں, پنجاب بورڈ آ گیا ہے. تو بالکل یکساں نصاب ہوتا ہے. تو بہت فوکس رکھا جاتا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ تشخیص کر لی تھی اور بہت کام کیا. اور نونہال, میں خود یہ اب جتنی کتابیں دیکھ رہی, یہ شوق مجھے نونہال پڑھ کے ہی ہوا تھا. جی, کہانیاں پڑھ کے, قصے پڑھ کے, حکیم صاحب کے خطوط پڑھ کے, بڑا امپیکٹ رہا ہے اس کا ہم سب کی زندگیوں میں. تو نونہال کو اگر ہم آج دیکھیں, ڈیجیٹل ایج ہے, آج کل تو بچے کتاب بھی نہیں پڑھتے, وہ کہتے جی ہم ای بکس پڑھیں گے. تو نونہال ڈیجیٹل ایج کو اور ڈیجیٹل ایج کے بچوں کو کس طرح کمبیٹ کر رہا ہے؟ نونہال نے یہ ذمہ داری اچھی طرح سمجھی ہوئی ہے پہلے کہ جو اب ابلاغ کا ذریعہ ہے, جو کمیونیکیشن کا مینز ہیں,
ان کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. چنانچہ اب نونہال کے آپ کو یوٹیوب چینلز ملیں گے, یا نونہال ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئے گا. جو پرانے ایون ہمدرد کے میگزین, نونہال کے میگزین ہوا کرتے تھے, ہم نے سب کو ڈیجیٹلائز کیا اور ہم نے اس کو نونہال کے پلیٹ فارمز پہ ڈالا. نونہال اب بچوں سے جو گفتگو کرتا ہے وہ کارٹونز کی صورت میں کرتا ہے, یا جو بھی بچے جن میڈیا کے کمیونیکیشن لائنز کو بچے پسند کرتے ہیں, ہم اس پہ نونہال کے میسیجز دیتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ میسیج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے وقت پہ, تو ہم نے کہنا ہے. لیکن کل کے بچے سے ہم یہ بات کس طرح کرتے تھے اور آج کے بچے سے یہ بات کس طرح کرتے ہیں, اس میں بڑا فرق ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اچھا, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اب سب سے بڑی تھریٹ جو ہے, بڑے ویسے مسئلے مسائل تو بہت ہیں, مگر کلائمیٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ماحولیاتی تبدیلی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرمی پڑتی ہے, پچھلے سال سے زیادہ سردی بھی پڑتی ہے, اور ہم ایک بہت بڑے رسک پہ ہیں کیونکہ ہمارے سلسلہ بھی بڑھ بالکل, کیونکہ سب سے زیادہ گلیشیئر دنیا میں ہمارے چھت پہ اللہ میاں نے ہمارے سر پہ رکھ دیے, اور جہاں اتنی نااہلیت ہے وہاں پہ اتنے سارے گلیشیئر ہیں, اور ہر سال سیلابوں کا سلسلہ بڑھ گیا. تو کیا نونہال یا پھر ہمدرد کے جو جتنے ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہیں اس کے ذریعے اس کی تدریج کی جا رہی ہے, یا لوگوں کو بتایا سمجھایا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں؟ ابھی میں نے گفتگو کی تھی جنید صاحب کہ ہمدرد چاہے وہ نونہال کا برانڈ ہو, یا صافی ہے جو کہ نوجوان خواتین سے بات کرتا ہے. صافی وہ برانڈ ہے جو کہ نوجوان خواتین کے طبی مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے اور ان کی ایجوکیشن یا ان کی اویئرنیس میں کام کرتا ہے. اور اسی طرح ہمارے مختلف برانڈز ہیں جو کہ مختلف پاپولیشن سیگمنٹس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو برقرار رکھتے ہیں. 4 باتیں جو ہے نا وہ ہم مسلسل ان برانڈز کے ذریعے سے معاشرے کو بتاتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک میسیج دیا نا کہ احتیاط ہی دراصل علاج ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹاکسک فوڈ, ٹاکسک تھاٹ, ٹاکسک انوائرمنٹ اور ٹاکسک لائف سٹائل سے پیچھا چھڑاؤ. ابھی آپ نے جیسے گفتگو کی ماحولیاتی تبدیلی, ٹاکسک انوائرمنٹ, چاہے وہ الٹرا وائلٹ ریز ہوں, چاہے وہ زیادہ گرمی ہو, زیادہ سردی ہو, موسمیاتی اثرات ہوں, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے دیکھیں یا لوکل موسمیاتی اثرات کے حوالے سے دیکھیں, ہم یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو عافیت کا پیغام دے رہے ہیں تو ہم یہ ٹاکسک انوائرمنٹ سے بچاؤ کے بارے میں نہ صرف اس کو آگاہ کریں کہ کن کن ٹاکسک انوائرمنٹل چیلنجز کا اس کو سامنا ہے, بلکہ اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی ہم اس کو اس سے آگاہ کریں. تو یس, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بالکل یہ ہماری ایجوکیشن کا ایک پارٹ ہے, اور جس پاپولیشن سیگمنٹ سے جس برانڈ کے تھرو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہماری اویئرنیس کا ایک اہم میسیج ٹاکسک انوائرمنٹ سے بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں بھی ہوتا ہے. بہترین. اچھا میم, فلنتھراپی میں بھی ہمدرد کا کافی نام رہا اور کام رہا ہے, تو ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے کہ کون کون سے ایریاز اور کون کون سے سیگمنٹس میں ہمدرد فلنتھراپی کے کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ ہمدرد تعلیم اور صحت کے شعبے میں تو ہے ہی الحمدللہ کہ وہ فلینتھراپی اس کی ہے. ہم لوگ متحقی محمد سعید اسکالرشپ ہے جو انٹرمیڈیٹ کے اور میٹرک کے بچوں کو دی جاتی ہے, اور فلینتھراپی اس طرح بھی ہے کہ ہم اسکالرس کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو اس کی مدد کر دی, یا اس کی کتاب کی ترسیل میں مدد کر دی, یا کوئی پروفیسر ہے وہ کسی اس میں جانا چاہتا ہے کانفرنس میں تو اس کی رجسٹریشن میں مدد کر دی, یا ٹکٹ میں مدد کر دی. اس طرح کی چیزیں زیادہ تر تو ہم تعلیم کے شعبے میں زیادہ ہے فلینتھراپی, اس میں بھی ہے, صحت میں بھی ہے, مگر الحمدللہ ہم لوگ رائٹرس کے لیے بھی بہت کرتے ہیں, اور جو ایکٹرس کے لیے بھی کر دیتے ہیں, جو کبھی ٹی وی کے کوئی زیادہ شدید بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بھی مدد کر دیتے ہیں. مطلب یہ رخ سامنے آتا نہیں ہے کیونکہ ہم زیادہ اس کی وہ کرتے نہیں ہیں, مگر ہم ہر سیگمنٹ میں الحمدللہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. جی ویری گڈ. فلانتھروپی کی جیسے آپ نے بات کی, تو ہمدرد کا ایک اسٹائل رہا ہے ہمیشہ سے کہ فلانتھروپی کی جو تشہیر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ہمدرد نمبر 1 تو اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہمدرد خود ہے, اور اس وجہ سے تمام جو انتظامات ہیں
اور اس کی فنانسنگ ہے اور اس کے تمام مینجمنٹ ہے وہ ہمدرد کا اپنا ادارہ خود ہی کرتا ہے. ہم اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. تو اس وقت ہمدرد اسکولز ماشاء اللہ آپ کو جگہ جگہ ہمدرد اسکولز جو ہیں وہ نظر آئیں گی, اور معاشرے کے اس طبقے کے لیے جو مالی طور سے پسا ہوا ہے اور مالی طور سے وہ افورڈ نہیں کر پاتے تعلیم کو, ان کے لیے ہمدرد اسکول کا ایک جال ہے جو کہ مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح سے جو ہمدرد کا طب کا شعبہ ہے اس میں ہمدرد کے پاس متعدد مطب ہیں, اور ہمدرد کے کسی مطب میں آپ داخل ہو جائیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, علاج, مشورہ, تشخیص اور پریسکرپشن اس کی کوئی فیس نہیں ہے. سو ماشاءاللہ سینکڑوں مریض روزانہ, میں سمجھتا ہوں کہ 5000 مریض ہمارے سسٹم سے روزانہ گزرتے ہیں جو کہ تشریف لاتے ہیں ہمارے ساتھ. ان کو ہم اپنے ماڈرن مطب میں, اور بہت سارے مطب, زیادہ تر مطب ہمارے کمپیوٹرائزڈ ہیں اب, ان میں ان کا آنا اور ان کے علاج کے لیے جو معاملات ہیں ان کا, ان سے گزرنا, ان کی تشخیص ہونا, ان کو مشورے دینا, ان کو پرسکرپشن دیا جانا, یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. اور اسی طرح سے جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں طب کے معاملات سے ریلیٹڈ یا تعلیم کے ریلیٹڈ, اس میں ہمدرد جتنے بھی ریسرچر ہیں, ہمدرد کی اپنی یونیورسٹی یا اکیڈمیا ہے اس کے ریسرچر ہوں یا اس سسٹم سے باہر کے ریسرچر ہوں, ان کی بھرپور معاونت جو ہے وہ ہمدرد کرتا ہے. بہت زبردست, ویری نائس. ہم نے ٹرانسجینڈرس کو بھی کارڈ دیے ہیں, ہیلتھ کارڈس. ماشاءاللہ. جی ہاں, ہم نے ٹرانسجینڈرس کے لیے ایک وارڈ بھی کھولا ہے اپنے ہاسپٹل میں, اور ان کو ہیلتھ کارڈس بھی دیے ہیں. ویری نائس. یہ تو بہت اچھی جی سوچ ہے, کیونکہ وہ بڑا مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے. ان کی تو شناخت بھی ابھی تازہ ہی دی ہے ہماری حکومت نے بھی, ورنہ ان کو جینڈر ہی اسائن نہیں ہوا تھا. بڑی ان کی مشکلات ہیں. ان کو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اب شروع میں ہم نے مطلب شروع کیا ہے, اب 134 ٹرانسجینڈرس کو کارڈس دیے ہیں اور ان کا ایک وارڈ بھی بنایا ہے. تھوڑا سا بڑھائیں گے, ابھی تو شروعات ہے. جی زبردست, بہت اچھی کاوش ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر سے اگر بات بھی ہوتی ہے تو وہ یہی بتاتے کہ ان کو جو ہے ایک تو معاشرے نے ایک طنز کا ایک بنایا ہوا ہے آبجیکٹ, اور ان کو سیریس نہیں لیا جاتا, یا پھر ان کے لیے ان کو نوکریاں نہیں ملتی کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے معاشرے میں. تو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تو لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمدرد جو ہے ان کا بھی خیال رکھ رہا ہے, اور ظاہر ہے ایکنالجمنٹ ہے, اور جب اتنا بڑا ادارہ بیک کرے گا تو ظاہر اس کو دیکھ کے دوسرے بھی اس کے اسٹیپس کو فالو کریں گے. ان کی تعلیم کے لیے بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو تعلیم بھی دی جائے. بہت زبردست, بہت اچھی آپ کی کاوش ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, سعدیہ صاحبہ, آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہماری آڈینس سے, کوئی میسج دینا چاہیں ان کو, تو پلیز. میں تو یہ کہوں گی پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کی تعمیر کریں. یہ حکیم صاحب کا میسج تھا, اور یہ بہت بھرپور میسج ہے ان کا کہ پاکستان سے محبت کرو, پاکستان کی تعمیر کرو. تو یہ ہر پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, اس سے محبت کریں, ملک سے. یہ ہمارا ملک ہے, اللہ نے ہمیں اتنی محنت سے ہمیں یہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا ہے, تو اس سے محبت کریں ہم اپنے ملک سے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم جو ٹاکسک تھاٹ کی بات کر رہے تھے, اور آپ نے اس میں معاشرے میں مزید جو اس طرح سے ریلیٹڈ جو رجحانات ہیں اس کے بارے میں بات کی, تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے کنکلوڈنگ میسج کہ معاشرے کو, اور عام طور سے خاص طور سے وہ فیملی کے جو افراد جو اثر انداز ہوتے ہیں فیملی پہ, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خوشی کی ایک ڈیفینیشن اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ حاصل شدہ چیزیں منفی اس میں سے مائنس کریں توقعات, وہ خوشی ہے. سو خوشی از اکول ٹو حاصل شدہ چیزیں مائنس توقعات. اب اگر ہم توقعات کا دائرہ بڑھاتے رہیں گے, اور اپنے بچوں کو بھی اپنے عمل سے اور اپنی تعلیم سے سکھاتے رہیں گے, تو ہمیں خوشی نہیں حاصل ہوگی, اور جو کہ معاشرے میں ہم خوشی کی کمی کا رجحان دیں, اور ہم نیگیٹو میں ہی جاتے رہیں گے. بالکل. خواہشات جو بڑھتی جا رہی ہیں نا, خواہشات, ان کو تھوڑا سا ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہش پوری. میں تو اپنی اگزامپل دیتی ہوں, ہم بچے تھے تو ہمیں یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر خواہش ہماری پوری ہو, لیکن توقعات کم تھیں. جی توقعات کم تھیں, ہمیں قناعت تھا. صحیح. زبردست, بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ, بڑی زبردست آپ نے باتیں کی, اور بہت اچھا ہمیں انفارمیشن شیئر کیا آپ نے ہمدرد کی ہسٹری کے بارے میں, ہمدرد کے اوور آل
پلانس کے بارے میں اور جو بہترین کام ہو رہا ہے. اور امید کرتا ہوں آڈینس آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے میں نے نہیں پوچھا, آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور ہمدرد سے ریلیٹڈ اور عافیت سے ریلیٹڈ جتنے لنکس ہیں ڈسکرپشن میں مینشن کیے ہیں ان کو ضرور چیک کیجیے گا. اور اپنے نونہالوں کا بڑا خیال رکھیے گا اور ان کو نونہال ضرور پڑھائیے گا. ہم سب کی جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول ہے. حکیم صاحب کا بہت بڑا کام ہے اور انہوں نے اس کو صرف کاروبار نہیں سمجھا, کار خیر بھی سمجھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمدرد آج بھی چمکتا دمکتا ستارہ اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات. بہت شکریہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اگلے گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.